سارے معاملات کو سیاسی لوگ ہی طے کر سکتے۔ آج سیاسی لوگوں کی اہمیت ختم کی جا رہی ہے، جہاں معروف، معاملہ فہم، تجربہ کار اور اہمیت ختم کی جا رہی ہے، جہاں معروف، معاملہ فہم، تجربہ کار اور سینئر سیاسی قیادت ہے ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی جگہ نئے نوجوان لیں گے، وہ تجربہ بھی نہیں رکھتے، معاملہ فہمی سے بھی محروم ہوتے ہیں، جذباتی بھی ہوتے ہیں، اور اس سے معاملات اس قدر الجھ جاتے ہیں، پھر اس گتھی کو سلجھانا ریاست کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ چودھری غلام حسین صاحب، مولانا صاحب کے جو تقریر کا یہ حصہ ہے کہ کتنا ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہمارے تجربہ کار سیاستدان ہیں، دہائیوں سے جو سیاست کا وہ حصہ ہیں، وہ ظاہر ہے وہ اپنا جو ہے وہ پاکستان کی جو موجودہ مسائل ہیں اس کی تشخیص کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو تشخیص انہوں نے کی ہے وہ سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے اور اس طرح حل نہیں ہوگا مسئلہ۔ کیا کہیں گے؟ تجربے کا تو کوئی توڑ اور اس کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، لیکن آپ سیاست میں تو سروائیول آف دی فٹسٹ، اگر آپ کو ووٹ دیتے ہیں لوگ، آپ کی پارٹی آپ کو آگے لاتی ہے، تو آپ کی 100 سال عمر ہے یا 20 سال ہے تو یو کین لیڈ اور سرو۔ تو اگر آپ لوگ جو ہیں ووٹوں سے آپ کو محروم کر دیتے ہیں، دوسرے کسی نوجوان کو دیتے تو آپ زبردستی کسی کو نہیں بٹھا سکتے۔ لیکن وہ اصل چیز جو جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، لگتا ہے کہ بھئی خواہ وہ میاں نواز شریف ہو، خواہ وہ فضل الرحمان ہو، خواہ کوئی اور ہو، ان کو سب کو یعنی پیچھے کیا جا رہا ہے، اور نسبتاً نئے اور نوجوان لوگ جو ہیں ان کو آگے لانے کی کوشش ہو رہی ہے، جن کو نہ تجربہ ہے اور نہ مسائل کا ادراک ہے اور نہ اس کا حل تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہ انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے، اور سب کو مل بیٹھ کے اس پر بات کرنی چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان کا یہ جو مشورہ ہے یہ کچھ جو ہے قانون کے اندر پڑھے گا، کہ کسی کو سنائی دے گا اور اس کے اوپر تھوڑا بہت عمل ہوگا؟ نہیں ہو سکتا، انہوں نے پہلے بات چیت بھی کی ہو نا، وہ مطلب وزیر کا آدمی ہے، تو مجھے تو لگتا ہے وہ خواہ بات کرنے والے نہیں ہیں، اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہے، کوئی ایلڈرز کی کوئی کونسل ہو، کوئی لوگ ہوں کہ بھئی یہ ملک کو نیچے کی طرف جا رہا ہے، اس کو تو سنبھالا دینا ہے کہ نہیں دینا۔ آپ کو پتہ ہے کہ فیڈریشن کو ہر حالت میں بچانا ہے اور مضبوط کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک ہی ہے کہ عوام کا اعتماد جو ہے اپنے اداروں پر ہو، اور لوگ جو الیکٹ کیے جائیں لوگ اس رزلٹ کو تسلیم کر کے آگے بڑھیں۔ ناظرین، ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا مولانا صاحب کی ملاقات پرائم منسٹر صاحب سے ہوئی، صدر پاکستان سے بھی ہوئی۔ آج اسی تقریر کے دوران انہوں نے بات کی کہ جو بھی یہ جو ہاؤس موجود ہے اس کے اوپر فارم 47 45 کا جو بھی الزام لگائے جاتے ہیں، اس کے باوجود جو پارلیمان کی سپرمیسی ہے، جو پارلیمان کی موجودگی ہے اور اس پارلیمان کی اہمیت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ریاست ناکام ہو جاتی ہے تو وہاں ہم جاتے ہیں اور صورتحال کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ہم جیسے کیسے بھی ہیں، فارم 47 کے ہیں یا 45 کے ہیں، لیکن اب اس ایوان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ڈی جیور نہ صحیح، ڈی فیکٹو صحیح، لیکن انہی سے آپ نے کام لینا ہوگا۔ نقوی صاحب، سیاستدانوں سے ہی کام لینا پڑے گا، سیاستدان ہی مشکل وقت میں جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اور سیاستدان بقول جو ہے مولانا صاحب تجربہ کار سیاستدانوں کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ جی دیکھیں، پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ اگر نوجوان اتنے ہی نااہل ہیں اور حکومت نہیں چلا سکتے، ان میں ایسی کوئی صلاحیت نہیں ہے، تو میں مولانا صاحب سے بصد احترام ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ پھر انہوں نے پچھلی حکومت میں اپنے نوجوان بیٹے کو وفاقی وزیر کیوں بنوا دیا تھا؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل ہی نوجوانوں کو رائٹ آؤٹ کر دیں۔ ہاں، اگر آپ کا اعتراض یہ ہے کہ سینئر سیاستدانوں کو سیاست میں پیچھے دھکیلا جا رہا ہے تو وہ ایک الگ اعتراض ہے، لیکن اگر آپ ایک امبریلا بنا کے صرف یہ بات کر دیں کہ جی نوجوان ابھی ملک نہیں چلا سکتے، تو یہ بالکل ایک غلط مفروضہ ہے۔ پوری دنیا میں نوجوان جس طرح دنیا کے امور چلا رہے ہیں، دنیا کی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کے جو چیف ایگزیکٹوز ہیں وہ 40 سال کی عمر تک کے ہیں، ریاستیں وہ چلا رہے ہیں، وہ بڑے بڑے مالی ادارے چلا رہے ہیں، تو یہ بالکل مفروضہ غلط ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ صلاحیت نہیں رکھتے۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ ہاں مولانا صاحب اگر یہ اشارہ کرتے ہیں کہ جو سینئر سیاستدان یا جو
पाकिस्तान की सियासत में बहुत अरसे से सियासत में हैं, अब उनको पीछे धकेला जा रहा है, चाहे वो किसी की भी तरफ इशारा हो, तो ऐसा नहीं है। आज मौलाना फजलुर रहमान असेंबली के मेंबर हैं तो इसका मतलब है पाकिस्तान की सियासत में मरकजी धारे में हैं। आज शहबाज शरीफ साहब असेंबली के मेंबर और वजीर आजम हैं तो मरकजी धारे में हैं। आज आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान हैं तो मरकजी धारे में हैं। आज इस तरह के और भी बहुत सारे सीनियर सियासतदान, मुझे उनकी उम्रों का अंदाजा नहीं, लेकिन मुझे अंदाजा है कि 60 साल तक जरूर होंगे। तो ये सारे वो लोग हैं जो सीनियर सियासतदान हैं और कौमी असेंबली में बैठे हैं। तो मौलाना साहब ने ये बात क्यों की? अगर वो कहते हैं कि बड़े फैसले नहीं करने दिए जा रहे, तो बड़े फैसले कौन से हैं जिसपे मौलाना साहब कहते हैं कि हमें नहीं करने दिए जा रहे, उसकी तरफ बताएं। असेंबली को नहीं करने दिए जा रहे या वजीर आजम को नहीं करने दिए जा रहे, लेकिन मकसूदों पे कोई बात करना है, ख्यालात पे, इबहाम पे, अजम्पशन पे अगर कोई बात आप करना चाहते हैं तो ये कोई, मैं नहीं समझता कि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान एक क्रिटिकल पोजीशन पे खड़ा है, ये कोई बहुत ही ज्यादा अच्छी बात हो सकती है। जी।